الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدرسہ سنی جامع مسجد اقبالگی کے روح رواں اور بانی مدرسہ خدا حضرت علامہ حافظ و قاری محمد حنیف صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ خطیب و امام مسجد جامع مسجد اقبالگی دامت برکاتہ العالیہ، اس مسجد کے جمیع متولیین عہدیداران و اراکین کرام دامت برکاتہ العالیہ، عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادام اللہ فیضم العالیہ، عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع طلباء کرام و طالبات مدرسے جامع مسجد اقبالگی و جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ الحمدللہ اس مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر اس مدرسے کے طلباء کے علمی مظاہرہ کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس مدرسے کے طلباء کی کثیر تعداد جو مدرسے میں شریعت مطہرہ کے پاکیزہ علوم سے مالا مال ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے تقدس مآب حضرت علامہ مصطفیٰ کمال صاحب قبلہ علامہ خطیب ذیشان مصطفیٰ کمال صاحب قبلہ نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے، یہ علامہ حافظ حنیف صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی کوششوں کو دیکھ کر جو متاثر ہوئے ہیں، یہی جذبات میں سمجھتا ہوں تمام علماء کرام میں پائے جاتے ہیں۔ ہم بھی وہی جذبات پا رہے ہیں، اور یہاں کے تمام بزرگ ہستیاں اور سننے والے سب یقیناً اس کوششوں سے متاثر ہیں۔ اسی لیے مدرسے کی کمیٹی کی آپ نے تعریف کی کہ ان کوششوں کے پیچھے تعاون فرما رہے کمیٹی کے لوگ، ایسے پاکیزہ
عالم جلیل ادام اللہ فیضم العالیہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں. جمیع اساتذہ کرام اس مدرسے کے سب قابل مبارکباد ہے. اللہ پاک ان کی مخلصانہ کوششوں کو اپنی دربار میں قبول فرما کر بڑے بڑے درجات کا سبب بنائے. معزز سامعین کرام، ایسے خدمات کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کیا ہے، جن علوم سے جن فن سے دنیا حاصل ہو سکتی ہے زیادہ تر توجہ ادھر ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں نیند سے بیدار ہو تو دنیا نظر آتی ہے، سوتے رہتے ہیں تو بھی دنیا نظر آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، دنیا کو دیکھتے دیکھتے آتی ہے. اس لیے انسان کی فکر یہ ہے کہ دنیا بہتر سے بہتر گزر جائے، ہماری نہیں بلکہ اپنے لخت جگر نور نظر جو شہزادگان ہیں ان کی بہتر زندگی گزرے. اس کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین دنیاوی فن، دنیاوی ہنر، دنیاوی علم سے مالا مال کیا جائے تاکہ یہ دنیا بہتر سے بہتر گزار سکیں. اس لیے ادھر پوری توجہ اکثر دنیا کی طرف ہے، دین کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے. اب ہمارے باصفا علماء کو کافی جد و جہد کے بعد، کافی کوششوں کے بعد ادھر متوجہ کرنا پڑا، ورنہ زیادہ تر توجہ ادھر ہے. وجہ یہ کہ دکھنے والی چیز ہے دنیا، اس لیے ادھر ہے. لیکن سچ بات کیا ہے، یہ دنیا پانی کے بڑبڑے کی طرح ہے، دکھتی ہے، دیکھتے دیکھتے ختم بھی ہو جاتا ہے. پوری دنیا بھی وہی ہوگی، دنیا والے بھی دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے ان کی زندگی ختم ہو جا رہی. سیدنا آدم علیہ السلام سے اب تک دیکھو جتنے لوگ آئے رہے نہیں، بس تھوڑی زندگی گزارے چلے گئے. پھر پانی کا بڑبڑا دکھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ہماری زندگی ہوئی دکھ رہی ہے، ختم ہو جا رہی ہے، جا رہی کہاں ہاتھ سے نکل گیا. اس کے بعد کی جو زندگی اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. چاہے خبر میں رکھو یا کہیں بھی رہو آدمی، وہ عالم برزخ ہے اس کے لیے. یعنی دنیا کی زندگی معیشر کے میدان کے بیچ کا عالم، درمیانی عالم. اب وہاں جائے گا تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم دنیا دیکھ رہے تھے، دنیا کی تیاری کر رہے تھے، عالم برزخ میں جانے کے بعد وہاں کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا کیا، اپنے شہزادگان کے لیے کیا انتظام کیا. یہاں تو ہمارے شہزادگان آنکھوں کے سامنے ہے، کچھ مصیبت ہے تو کچھ بھی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن عالم برزخ میں آفت آئے تو نہ ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے لاڈلے کا کیا حال ہو رہا، نہ باپ کو خبر رہتی ہے کہ اپنے لخت جگر پر کیا مصیبت گزر رہی ہے، نہ بھائی بہن اس کی مصیبتوں کو پا سکتے ہیں، نہ کوئی دوست احباب ہمدردی کرنے کے لیے کچھ جانتے ہیں کہ اس پہ کیا آفت گزر رہی ہے. وہ تنہائی کی جگہ ہے، بے کسی بے بسی کی جگہ ہے. اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خبر کی زندگی کیا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. خبر یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے. مطلب کیا ہے، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی اور دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ کر کامیابی حاصل کی، ان کے لیے جنت کی تیاری ہوگی. یہ نبیوں کے سلطان فرما رہے ہیں، خبر کی زندگی جنت کے باغ کا ایک باغ ہو جائے گا، باغوں میں سے. یعنی وہاں کی نعمتوں کی کچھ جھلک خبر میں نظر آئے گی. یا تو دوزخ کے گڑھوں میں کا گڑھا کا مطلب دوزخ میں سانپ ہے، آگ کے شعلے ہے، بچھو ہے، کیا کیا ہے، خبر میں وہ رہے گا. تو آپ بتائیں یہ دنیا ہے ختم ہو جانے والی تھوڑی دن کی، اور خبر کی زندگی میں سمجھتا ہوں آثار سے دیکھو کچھ 100 سال تو باقی ہے ابھی قیامت آنے کے لیے، کچھ 100 سال.
اور ہماری دنیا کی زندگی 100 سال کے اندر اندر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے، یعنی اکثریت کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر اللہ عمر دے دے 100-150 سال 200 سال بھی دے، اللہ مرضی، اس کا کرم ہے، یا پہلے بلا لے اس کی مرضی ہے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ رہنے کے لیے چیز ہے کیا؟ نہیں، آزمانے کے لیے دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ امتحان کرنا چاہتا ہے دنیا کی زندگی دیکھ کر کہ کون میری بات سنتا ہے، کون میری بات سے منہ موڑتا ہے، آزمانے کے لیے ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں ہم سب کے جد کریم سیدنا آدم علیہ السلام، ہمارے جدہ کریمہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ عنہ جنت میں پیدا کیے گئے، کیوں اللہ نے وہیں پر سب کو نہیں پیدا کر دی؟ کیوں نہیں پیدا کیا؟ وہیں پیدا کر دیتا تو دنیا تک آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہاں کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہاں کیوں بھیجا؟ آپ سمجھیں، صبح شام کھانے پینے لباس مکان کی تیاری کرتے نا جی، کیا اس لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ؟ دنیا میں کھانے کے لیے پینے مقصد بولو، یہ تو ضرورت زندگی ہے، کھانا پینا لباس مکان ضرورت زندگی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہاں بھیجنے کا مقصد کیا؟ مقصد زندگی کیا؟ مقصد زندگی کھانا پینا لباس و مکان نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہماری زندگی میں ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اس مقصد سے نہیں بھیجا ہے، یہ ضرورت کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا مقصد اس لیے نہیں ہے، جنت میں کچھ کھانے نہیں ہوتا تو بولتے بھائی یہاں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں ملے گا جاؤ، یہاں پہننے کچھ بھی نہیں ہے وہاں جاؤ، یہاں سب مکان کچھ بھی نہیں ہے یہاں جاؤ، بولتا نا یہاں نہیں ہے تو مقصد ہوتا ہے یہاں بھیجنے کا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جنت کے اندر کھانے پینے کی چیزیں لباس مکان وہاں سب ملے گا، تو یہاں آنے کا مقصد کھانا پینا ہوتا، کیوں وہاں نہیں تھا یہاں ہے بول کے بھیجا اللہ۔ ایسا تو نہیں ہے نا جی، وہاں کیا کمی ہے بولو؟ میں کہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابل میں جو بتایا ہے، کیا دنیا اللہ کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں، اس لیے اس کا نام ہی دنیا ہے، یہ عربی لفظ ہے دنیا۔ دنیا عربی لفظ ہے، اس کے معنی خود آتے ہیں حقیر ترین چیز، حقیر نہیں بہت حقیر، تھوڑی نہیں بہت حقیر ہے، سمجھے؟ یہ دنیا وہ ہے حقیر ہے۔ دوسری بات بتاؤں میں آپ کو، بے وفا ہے دنیا۔ بے وفا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم صبح سے اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، نیند میں جانے تک کوشش کر رہے ہیں نا، جیسے ملک الموت علیہ السلام روح لے لیتے ہیں، پوری دنیا جس کو کوشش کر کے ہم نے محنت کیا تھا پورا ہاتھ چھڑا لے کے ادھر ہو جاتی ہے، ہم کو خبر میں تنہا کر دیتی ہے دنیا۔ یہ بے وفائی نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا میں دو عیب ہیں، ایک حقیر ہے معمولی ہے، اور دوسرے بے وفا ہے، ہاتھ چھڑا لے گی، ہم کتنی بھی محنت اس کے پیچھے کرو، ملک الموت علیہ السلام روح لیتے پوری چیزیں ادھر چھڑا لیتے، سب اپن تنہا ادھر۔ دو عیب ہے، اس کے برخلاف آخرت کی طرف چلیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے دنیا کے مقابل میں، آخر تک وہ بہتر، اور یہ ختم ہو جانے والی بے وفا، اور وہ اللہ کہتا ابقا باقی رہنے والی، تو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، حقیر ترین ہے۔ تو آپ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اللہ والوں نے، ہماری شریعت مطہرہ نے، ہمارے عظمت والے نبی نے، سارے نبیوں رسولوں نے بھی، کسی نے بھی دنیا کمانے سے نہیں روکا ہے، دنیا کے فن حاصل کرنے سے نہیں روکا ہے، کھیتی باڑی سے نہیں روکے ہیں، تجارت سے نہیں روکے ہیں، اور کوئی دوسرے علوم و فنون دنیا کے حاصل کرنے سے نہیں روکے ہیں، دنیا کمانے سے نہیں روکے ہیں۔ مطلب ہمارے کہنے کا مطلب حقیر چیز کے لیے ہمیں دنیا
حقیر ہے، اس کے لیے کوشش چاہیے، تو پھر ہمیشہ رہنے والی چیز کے لیے کتنی زیادہ نہیں چاہیے وہ بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے کوشش درست ہے، تھوڑے دنوں کے لیے اچھی زندگی کے لیے، ہمیشہ زندگی کے لیے کتنی زیادہ کوشش ہونا چاہیے۔ صرف ہم کوشش میں فرق بتا رہے ہیں۔ یہاں جتنی کوشش دنیا کے لیے ہو، آخرت کے لیے اس سے زیادہ کوشش ہو، یہ ہمارے کہنے کا مقصد ہے۔ میں آپ کو یہ مت سمجھیے دنیا کی بے رغبت کر دے رہے، نہیں، دنیا کمانے سے بے رغبت کر رہے نہیں، شریعت نے دنیا کمانے کی اجازت دیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے دل میں حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد بھی رکھے ہیں، بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ بندوں کے حقوق کا مطلب سمجھتے ہیں، شریعت نے کہا ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کی اچھی طرح پرورش کرو، پڑوس پریشان حال ہے ان کی مدد کرو، یہ شریعت خود حکم دے رہی ہے۔ غریب کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، پریشان حال کی مدد کرو۔ آدمی کمائے گا ہی نہیں، ماں باپ کی خدمت کیسے کر سکتا ہے؟ بیوی بچوں کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ غریب پریشان حال پڑوسیوں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یتیم و بیواؤں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ خود حکم دے رہا ہے تم یہ کام کرو، تو یہ کمائی کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسا شخص حلال کمائی کمانے والا اپنے حقوق کو پوری طرح ادا کر سکتا ہے، بیوی بچوں کی بہترین تربیت کر سکتا ہے، ماں باپ کی اچھی طرح خدمت کر سکتا ہے، پریشان حال پڑوسیوں کی مدد کر سکتا ہے، غریب یتیم بیواؤں پریشان حال لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ جس کو حبیب محبوب کہے ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے دنیا ضروری ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے، محشر کا میدان بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ وہ بھی لے کے چلو۔ یہ کریں کیوں ساری ادھر ہی متوجہ ہے، وہ کیوں بھولے؟ ہم صرف کہہ رہے ہیں دونوں کو لے کے چلو، کچھ سال یہاں رہنا اس کو بھی لے کے چلو، کچھ 100 سال عالم برزخ میں رہنا اس کا بھی تیاری کرو، اور محشر کا میدان خبر سے اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں آیا ہے دنیا میں ہم جو دن گنتے ہیں ایسے دنوں کے لحاظ سے محشر کا ایک ہی دن ہوگا، مگر 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس کی بھی فکر کریں، محشر کے میدان میں کیا حالات ہوں گے، ادھر میدان ہوگا، حساب کتاب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کیا ہے وہ بھی اس کو مل جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ مطلب نام اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہیں، نیکی لکھنے والا سیدھے جانب، برائی لکھنے والا بائیں جانب، محشر میں سب بتا دیں گے۔ یہ بھی وہ بھی ذرہ بھر نیکی ہے وہ بھی دیکھ لے گا بندہ، ذرہ بھر برائی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ ایسا نہیں ایک چھوٹی برائی ہے چھوڑ دو، وہ بھی لکھے رکھا ہے، ہر چیز ہے۔ آدمی بالکل آخرت کو بھولا ہوا تھا تو کیسے کانپے گا، کیسے لڑے گا، میں نہیں بولتا۔ عید خوشی کے موقع پر میں وہ ڈراؤنی باتیں نہیں بولنا چاہتا، مگر یہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، ہم کو دنیا میں بھی سلیقے سے زندگی گزارنا بتلاتی ہے، محشر کے میدان کی بھی تیاری بتلاتی ہے، برزخ کے اندر کی بھی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، جہنم سے بچتے ہوئے پل راستے کیسے گزرا جا سکتا ہے کامیاب طریقے سے وہ بھی بتلاتی ہے، جنت کی بہاروں میں پہنچنے کا بھی قانون یہی شریعت بتاتی ہے، وہاں کے بلند درجات تک پہنچنے کا اصول بھی یہی شریعت بتاتی ہے، وہیں
पर सब कुछ है। आदमी या तो जन्नत में जाएगा इसके बाद, या दोज़ख में जाएगा। सारा गज़ब दोज़ख में है अल्लाह का, सारा अज़ाब दोज़ख में है। जन्नत में हर किस्म की अल्लाह की रहमत वही है, फज़ल वही है, करम वही है, सारे अल्लाह के दोस्त वही है, सारे नबी वही है, सारे रसूल वही है। हम नबियों के सुल्तान का हुस्न जमाल आप सुनते हैं, जन्नत ही में देखने को हमें नसीब होगा। एक तो खबर में देखेंगे, तो फिर महशर के मैदान से निकलकर जन्नत के अंदर जब चाहे मुस्तफा का जलवा देखते हैं। जन्नत में जाएं तो तब है, अल्लाह का जलवा भी वही है। आप उसके अज़मत और जलाल को सुनते हैं, उसी जलाल वाले परवरदिगार के जलवे को अपनी अपनी ताकत के मुताबिक देखिए। वो सब जन्नत में, जन्नत में जाने के लिए दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे कोशिश है, आखिरत की ज़िंदगी गुजारने भी कोशिश। हम ये नहीं कह रहे, कोई भी नहीं, शरीयत भी नहीं करी, उलमा भी कोशिश मत करो, नहीं। हमारे बुजुर्गों ने बड़े बड़े मुखर्रबी, गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत गौसे समदानी रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हस्तियाँ बड़े बड़े ताजदार हैं हमारे, तिजारत करते थे। ऐसे ही बड़े बड़े बुजुर्गान दिन अपने मुख्तलिफ फनों से कोशिश करके दुनिया भी, दौलत भी, हमारे लिए जो हुकूक व निभाज है, बंदों का हक जो हम पर रखा गया, वो अदा हो सकता है। एक बात याद रखिए मुक़द्दस साहब क्या, अब हमको बड़े बड़े दर्जे भी पाना है तो हलाल कमाई ज़रूरी है। भाई मस्जिद बना दिए तो जब तक मस्जिद बाकी है उसमें इबादत होती रही, बनाने वाले को अजर मिलता रहेगा, उसका दौलत ही नहीं तो बनाएगा क्या। जब तक कोई दीनी मदरसे की खिदमत किया, तुलबा तैयार हुए, कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो जितनी खिदमत वो करते रहेंगे, तुलबा को तैयार करने वालों को उसका अजर मिलता रहेगा। अब ये खिदमत ही नहीं कर सका तो अजर कहाँ से पाएगा। ये दौलत बड़े बड़े दर्जात तक भी पहुँचा सकती, इसको मना नहीं कर रहे, मगर सिर्फ दुनिया के हद तक ही क्यों देख रहे हैं ज़िंदगी को। महशर का मैदान क्यों नहीं देखते, पुल सिरात को क्यों नहीं देखते, जो बाल से भी ज़्यादा बारीक रास्ता है, तलवार की तेज धार से भी ज़्यादा तेज है, उस पर आदमी जोरे बालू से नहीं गुजरेगा, बल्कि जो जितना अच्छा होगा, अल्लाह की रिदा पाने में जितना कामयाब होगा, उतनी रफ्तार में गुजर जाएगा। यहाँ तक कि नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहस्तियाँ बिजली की चमकने की तरह गुजर जाएंगे, कुछ भी नुकसान नहीं होगा रास्ते का। तो उसकी तैयारी वहाँ जाकर कहाँ पर है। गर्मी की शिद्दत है, कोई टखने तक पसीने में, कोई घुटने तक, कोई कम, हर एक को बराबर नहीं, अपने अपने अमल के मुताबिक मुसीबत आएगी। तो मेरे कहने का मकसद दुनिया में भेजे ही गए हैं आखिरत की तैयारी के लिए। ये दुनिया की ज़िंदगी ये आजमाइश की जगह, इम्तिहान की जगह है, आजमाइश की जगह, इम्तिहान की जगह। यहाँ पर आखिरत की तैयारी करना चाहिए। आखिरत अल्लाह की रज़ा के रास्ते और उसकी नाराज़गी के रास्ते समझना, ताकि अल्लाह की नाराज़गी के रास्तों से बचें और रज़ा के रास्ते तय करें। तो कौन बताते ये रास्ते कहाँ मिलते हैं? यही कुरान और हदीस में मिलते हैं। ये शरीयत जिसको कहते हैं, नहीं ये गफलत में ज़िंदगी गुजार लेंगे आखिरत से गाफिल होकर। उसमें क्या है, अल्लाह ने कुछ हुक्म देकर इम्तिहान कर रहा है हमारे साथ कि मैं जो बोल रहा हूँ करके आओ मेरे पास, मैं बड़े बड़े दर्जात रखा हूँ तुम्हारे। ये है खाना पीना, ज़रूरत ज़िंदगी है। अच्छे काम करके अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नबी की सच्ची गुलामी करके बड़े दर्जात पाकर रब की दरबार में हाजिर होना मकसद ज़िंदगी है। तो मकसद ज़िंदगी पर गहरी नज़र रहे, वो शरीयत की बताती है इल्म के बगैर। अभी उलमाए किराम ने हज़रत ने फरमाना, हज़रत तक़द्दुस माम अल्लामा हाफिज़ और कारी लुक़मान साहब क़िबला, अभी मैं इतने तालिब इल्म के ज़माने में हम एक साथ रहे मदरसे में, मगर रुकनुद्दीन नाम ही मैं नहीं जानता था। आने के बाद रुकनुद्दीन भी नाम है हज़रत का, पता चला अल्लाह ताला दीन का रुकन, दीन को संभालने वाला होता है। ये सब उलमा ही अल्लाह के करम से दीन की हिफाजत में लगे, अल्लाह कबूल फरमाए। हज़रत ने जो फरमाया, प्यारे नबी का इरशाद, या तो तुम आलिम बनो, या मुतअल्लिम बनो, या मुस्तमी बनो, चौथे मत बनो, हलाक हो जाओगे।
या रणवीर ना, चौथे बने तो हलाक हो जाएगा का मतलब क्या? भाई शरीयत सिखाने वाला वही हो सकता है जो पहले सीखा हो। अब सीखा है तो हलाकत की क्या बात हो, सीख के चलेगा। सीखने वाला सीख रहा अमल करने के लिए, तो हलाकत कैसी होगी? सुनने वाला सुन रहा है ताकि समझ कर अमल करे, वो कैसे हलाक होगा? नहीं सीखा तो मालूम ही नहीं रज़ा इलाही का कौन सा रास्ता है हदफ का, नहीं अपनी मर्जी से चलेगा, हलाक हो जाएगा, खत्म। हलाक बोले तो मरने के वास्ते, मुसीबतों में गिरफ्तार है। अजी ईमान पे खातिमा कैसे नसीब होगा, बुरा खातिमा क्या है, ये सब कुरान बताता है, शरीयत बताता है। कब ईमान सलामत रहता है, कब ईमान चले जाता है, सब इल्म शरीयत ही बताते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये, इल्म शरीयत लोग इसलिए इधर ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हैं, दुनिया की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी बेहतर गुजारना है, इधर नज़र नहीं है। मैशर का मैदान, वो दोज़ख से बचकर पुलसरात से गुजरते हुए जन्नत तक, इधर दिमाग नहीं है। क्यों? आँख खोलते तो यही नज़र आती, वो सब गायब है हमारी आँखों से। इसीलिए उलमाए किराम बुजुर्गान दीन दुनिया से हटकर खबर के पर्दे उठाकर बताते ये भी बड़ी ज़िंदगी है, वहाँ से पर्दा उठा के बताते मैशर की भी ज़िंदगी है, वहाँ पर्दा उठा के बताते देखो मैशर के मैदान से गुजरना है, वो जन्नत की बहारें हैं। ये सब क्यों बताते? नज़र हर तरफ रहेगी आदमी की, हर एक की तैयारी करेगा। इसीलिए अभी उलमाए किराम ने हमारे आयत करीमा पढ़े, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अब सुन लीजिए इसके बरक़ात क्या है, इल्म शरीयत के हासिल करने वाले के लिए क्या कमालात है। अल्लाह शान बयान कर रहा है, बंदे बयान करें तो उसमें मुबालगा भी हो सकता है, हकीकत भी हो सकती है। रब जो बयान करता है खालिस हकीकत होती है, भाई पक्की बात अल्लाह बयान कर रहा है, और मुस्तफ़ा बता दे हक है, अल्लाह बता दे पक्की बात है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म वालों, जिनको इल्म दिया है उनके और मोमिनीन के, तुम्हारे ऊतुल किताब वल्लज़ीना, और जो ईमान लाए उनके दर्जे बुलंद फरमाता है। देखो अल्लाह ने कहा मोमिनीन के भी दर्जे बुलंद फरमाता है, उलमा के भी दर्जे अल्लाह बुलंद फरमाता है। सुनिए दो बातें, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू पहले है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के दर्जे बुलंद करता है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और जिनको इल्म दिया गया उनके भी दर्जे बुलंद करता है, दोनों के दर्जे बुलंद है। तो ईमान की भी अज़मत मालूम हुई, ईमान कोई मामूली चीज़ नहीं है। अरे यही ईमान है हमेशा की दोज़ख से बचा लेता है, यही ईमान है हमेशा की जन्नत की बहारों तक ले जाता है। ये एक ना हो हमेशा की जन्नत से महरूम, हमेशा की दोज़ख में पड़े हुए हैं। करोड़ों साल गुजर गए निकलने का कोई रास्ता नहीं, खरबों साल गुजर गए निकलने का कोई रास्ता नहीं, हमेशा हमेशा दोज़ख में। देखो ईमान चले गया, हमेशा की दोज़ख हुई, एक ईमान ही है हमेशा की दोज़ख से बचा रहा है, अबदुल आबाद की जन्नत तक पहुंच। ये कोई मामूली दौलत है जी, इसलिए कहा ईमान वालों को बुलंद करता है, और जिनको इल्म दिया गया उन्हें बुलंद करता है। अब अल्लाह का कलाम का अंदाज देखिए, ईमान वाले जितने उलमा ईमान वाले तो होते ना जी, ईमान वालों को बुलंद करता है, तो उलमा कैसे भी आ जाते हैं? अरे ईमान वाले ही नहीं है, ईमान सिखाने वाले हैं, आ ही गए ईमान वालों में। फिर उलमा का जिक्र अलग क्यों किया कुरान में? अल्लाह ने उलमा को अलग क्यों बयान किया? उसकी वजह सुनिए। ईमान वालों के अंदर खुद उलमा भी है। क्यों? ये उलमा खुद ईमान वाले ही नहीं, ईमान सिखाने वाले की बात है। जब ईमान वाले बोले तो पक्का बदरजे औला दाखिल होंगे। फिर अल्लाह ने उलमा क्यों फरमाया? तो इसकी वजह क्या है? आम के बाद खास का जिक्र खास की आज़मतों को बताने के लिए होता है। अल्लाह उलमा को फिर अलग जिक्र करना, हालांकि ईमान वालों में वो शामिल है। क्यों? ताकि बताए ये आम मोमिनीन की तरह नहीं है, बल्कि इनका मुकाम मोमिनीन में बहुत आला है। मोमिन भी आला, उलमा भी आला, मगर आला में भी आला ये है उलमा। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको,
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. قدر کی رات کے بارے میں اللہ شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اس رات میں اور روح اترتے ہیں. روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے. جبریل امین علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے. اب دیکھو فرشتے اترتے ہیں بولے تو جبریل امین السلام بھی فرشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے اترتے ہیں بولے تو جبریل امین السلام بھی آ گئے نا اس میں. پھر اللہ جبریل بھی اترتے کہ جو بولا فرشتے بولے تو وہ بھی فرشتہ تھے, فرشتوں میں آ گئے. پھر کیوں ذکر کیا؟ ان کی عظمتوں کو بتانے کے لیے. سب فرشتے اترتے ہیں, ان کا الگ ذکر اس لیے یہ عام فرشتہ نہیں ہے, فرشتوں کے سلطان و امام ہیں, اس لیے الگ ذکر بھی اللہ نے کیا. یہی حال ہے علماء عام مومنین کی طرح نہیں, ان کے امام و پیشوا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. یہ انداز کو دیکھتے ہیں. اس مقام کو پانے کے لیے ہر مومن حق رکھتا ہے کہ آگے بڑھے مقام پائے. اللہ اسی لیے تو شوق دلا رہا ہے. کتنے درجے بلند ہوتے معلوم؟ عام مومنین تو بلند, علماء تو الگ ذکر کرنے سے پتہ چلا عام مومنین سے بھی یہ بڑا درجہ ہے. اب کتنا بڑا درجہ ہے عالم کا عام مومن پر, میں اس کو وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ علم شریعت پانے کے لیے جذبہ ہو, آگے بڑھیں. سرپرست اپنے اولاد کو الحمدللہ علماء کی کوشش سے وہ کامیابی دیکھ کر یہ جتنا تاثر ہوا متاثر ہوئے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ہر ایک کوئی خوشی ہے, جذبہ ہے نا. وہ 10 تعمیر کرام میں بتاتا ہوں. تفسیر بیضاوی شریف میں غالباً میں نے پڑھا ہے, یاد ہے, یا پھر مدارک کی شرح اکلیل میں, دونوں میں کسی ایک میں نے پڑھا ہے. تفسیر بیضاوی شریف, تفسیر مدارک اس کی ایک شرح ہے اکلیل, دونوں میں ایک میں پڑھا ہے, ذہن میں کنفیوز ہو رہا ہے. اس تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے اسی آیت کے تحت, یرفع اللہ الذین آمنوا کے تحت. حضرت ابن عباس بولے تو پیارے نبی کے چچا کے بیٹے, پیارے نبی کے چچیرے بھائی ہوتے, خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہیں. آپ فرماتے ہیں, تفسیر میں لکھا ہوا ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک عام مومنین پر علماء کو 700 درجے بلند فرماتا ہے. عام مومنین پر علماء کو کون فرما رہے ہیں؟ حبیب پاک کے چچیرے بھائی فرما رہے ہیں, خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں. عام مومنین پر علماء کو 700 درجے بلند فرماتا ہے. اب درجہ بولے تو چھوٹا بھی رہتا, بڑا بھی رہتا, درمیانی. ایک ایک درجہ کتنا بڑا ہے وہ بھی آپ ہی فرما رہے ہیں. 700 درجے بلند فرماتا ہے. ایک ایک درجے کی جو مسافت ہے 500 سال کے برابر, 500 سال کے برابر ایک ایک درجہ. ایسے 700 درجے عالم کے مومنین پر بلند ہے. ہمارے خیالات نہیں, علماء کے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں, بات سنیے, جو بات عقل سے کہی جا سکتی ہے, اپنی عقل سے, جیسا ابر کو دیکھ کے بولتے نا جی پانی برسنے والا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے, جب ابر تھوڑا بتا رہا تو بولتے ہیں پانی برسنا ہے. عقل بھی فیصلہ کرتی ہے بھائی ابر ہے پانی برسے گا, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی, برسات کے موسم میں پانی برسے گا نہیں. عقل سے بھی کچھ فیصلہ ہوتا ہے, اور بعض وقت عقل فیصلہ نہیں کر سکتی, بات چیزوں میں ہو رہی ہے. تو اب اس کے بارے میں ایک قانون سنیے اسلام کا. کوئی صحابی رسول رضی اللہ عنہ ایسی بات بولے جو عقل سے بھی بولی جا سکتی ہے, تو ہم یہ سمجھیں گے انہوں نے اپنے عقل سے کچھ کہا ہے, اپنے ایمانی فراست سے کچھ کہا ہے. ایسی بات کو بولیں گے جو عقل سے بھی کہی جا سکتی ہے. لیکن علماء کا مومن پہ کتنا بڑا درجہ ہے, یہ عقل سے نہیں بولی جا سکتی بات. یہ اللہ اور رسول سے اللہ اور رسول قرآن و حدیث میں
پڑھ کر ہی یہ بات بولی جاتی. اندازے سے نہیں بول سکتے. نماز کے کتنے رکعت ہے، فجر کے ظہر کے کتنے، اندازے سے بول سکتے کیا جی؟ فجر کے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، کب بول سکتے ہیں؟ جبکہ نبی سے سنا گیا ہو. ہم لوگ تو احادیث میں پڑھ کر بولیں گے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی سے سن کر بولیں گے. سنے انہوں نے روایت کہ ہم تک آ گئے. تو ایسی بات جو عقل سے نہیں بولی جا سکتی، ایسی بات اگر کوئی صحابی بولے تو یہ سمجھا جائے گا انہوں نے کبھی نبی سے سنا ہے، دماغ میں رکھی ہوئی تھی یہ بات بولے ہیں. تو یہ علماء کے جو درجات ہیں اتنے بڑے مومنین پر عقل سے بولی جانے والی چیز نہیں ہے. تو یہ عقل سے جو بولی جانے والی چیز نہیں ہے تو یہ بات آقا کا ارشاد سمجھا جائے گا، شریعت کا قانون ہے. تو اب یہ شریعت کیا بتا رہی ہے؟ علماء کا اتنا بڑا درجہ ہے، مومن خود بڑے ہیں مگر علماء ان میں بھی 700 درجے بلند ہیں، ہر درجہ 500 سال کی بلند ہے. اب کون نہیں چاہتا کہ اپنے شہزادے کو یہ بڑے درجے تک لے جائے؟ علماء کو تو اللہ نے کوشش کی، عطا کیا. ان کے ماں باپ، ان کے سرپرستوں نے اپنے شہزادوں کو اپنی خدمت میں لگانے کی بجائے شریعت مطہرہ کے پاکیزہ علوم کو پڑھنے کے لیے انہوں نے قربانی دی. چاہتے تو یہ دنیاوی کئی چیزیں، کروڑ پتی بھی بن سکتے تھے، ارب پتی بھی بن سکتے تھے، بقدر ضرورت ان کو رکھا. آج دینی مدارس میں بھی وہی ہو رہا ہے کہ شریعت کے ساتھ بھی دنیا کا بھی انتظام ہو رہا ہے. کچھ فن سکھایا جا رہا ہے، ہنر سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ بندہ اپنی آخرت کے ساتھ دنیا بھی سنوار سکے. میں پہلے کہہ دیا دونوں لے کے چلتا. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے خاص توجہ. یہ تھوڑے دن کے ادھر بھی توجہ ہو. تو ہم یہ چھوڑو نہیں بول رہے، یاد رکھو کبھی بھی دنیا چھوڑنے میں بولے دنیا لے کے چلو اور آخرت کو بھول کر دی، بھول کر دی. بھائی تھوڑے دن اچھا رہیں گے، بعد میں مصیبت میں، ایسا نہیں. تھوڑے دن بھی اچھا رہیے، ہمیشہ بھی یہ کریں. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کل علم شریعت کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے. وہاں کے حساب و کتاب، مرنے کے بعد کی زندگی یہ سوچتے رہیں. اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم فزورها فإنها تذکرکم الآخرہ وتذکر فی الدنیا. تم خبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ خبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلانے والی ہے، دنیا میں زاہد بنانے والی ہے. دنیا میں زاہد یعنی بقدر ضرورت دنیا لے لیں، زیادہ ہچ میں نہ پڑیں، اور آخرت کو یاد دلاتی دیکھو بھائی ہمیں قبر میں جانا ہے، وہاں پر چین کی زندگی گزارنے کے لیے چین کیسے ملتا ہے سیکھنا ضروری ہے، سیکھ کر عمل کرنا ضروری ہے. تو شریعت سیکھیں گے، شریعت سیکھ کر عمل کریں گے. معزز سامعین کرام، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی اللہ کی رضا حاصل کر کے پھر بارگاہ میں جانا ہے. مقصد کو نہ بھولیں. کھانا پینا لباس و مکان ضرورت ہے زندگی، مقصد ہے زندگی اللہ کا قرب حاصل کرنا. وہ شریعت بتاتی ہے. اللہ نے اتنا ہی حکم دیا ہے ہم کو، اطاعت کرنے بھیجا تو اتنا ہی حکم دیا جتنا اپن کر سکتے. 5 وقت کی نمازیں آسانی سے پڑھ لی جا سکتی. آدمی کھڑے کھڑے گھنٹوں منتخب مارتے بیٹھ سکتا ہے، وقت کیسا کیسا گزار لیتا ہے. اللہ کی دربار میں 5 وقت تھوڑا ٹائم ہے، آسان ہے. رمضان شریف آ رہا ہے، صرف 1 مہینے کے روزے، دنیاوی فائدے بھی اخروی فائدے بھی، اس کی کئی برکات علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، رہیں گے سنتے رہیے. زکوٰۃ کتنی ہے؟ صاحب نصاب تو علماء سے پوچھے. کثیر تعداد ہمارے پاس ہے دولت کی، تو اس کا 40واں حصہ نکالنا ہے. بڑی دولت ہونے کے بعد کتنا ہے علماء سے پوچھے. 40ویں حصے کا مطلب دولت کے 40 حصے کر کے 39 اپن رکھ لینا ہے، 1 حصہ غریبوں میں. دے رہا بھی دولت دے رہا بھی اللہ ہی، نکالو بھی بول رہا اللہ. کیوں؟ امتحان کرنے کے لیے. میری دولت میرے حکم پہ بھی نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے. روزے کا بھی حال امتحان ہے. دیکھو بھوک پیاس کو میری محبت میں برداشت کرتا نہیں. ادھر جی چاہتا پانی پیو، ادھر جی چاہتا کھانا کھاؤ، مگر اللہ کا حکم چاہتا رک کے رہو. تو اللہ آزمانا چاہتا ہے اپنے نفس کی بات سنتا ہے یا میری بات سنتا ہے. رب کی بات سننے والا کامیاب ہے. فجر کی ہوا ہو رہی ہے، طبیعت کہہ رہی ہے بھائی کہاں
जाड़े में उठ के ठंडे पानी का वजू बना के खड़ो, कान को नफ्स कह रहा आराम करो और रब कह रहा उठ वजू बना के नमाज पढ़। इम्तिहान यही है, देखे ये अपने नफ्स की बात सुनता है या मेरी बात सुनता है। नफ्स की बात सुनने वालों को वही करते हुए कहा, अल्लाह अपने हबीब से खिताब करते हैं, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, मेरे हबीब तुमने देखा है उन लोगों को जो नफ्स की ख्वाहिश को माबूद बना लिए है। हालांकि माबूद नहीं हूँ, मेरी बात सुनना चाहिए, लेकिन ये नफ्स की बात सुन रहे ऐसे जैसे माबूद की बात सुनना चाहिए। ये माबूद की छोड़े आजमाइश के घर में एक आदमी पढ़ दूँ, क्यों भेजा अल्लाह ने दुनिया को। मेरा कहने का मकसद दीन ज़रूरी है, मकसद ज़िंदगी को पाकर आला मुकाम पाके जाने के लिए। बाद में मौका कुछ भी नहीं है, मरने के बाद दोबारा अल्लाह नहीं भेजेगा। यही मौका एक एक लम्हा मोतियों से ज़्यादा कीमती है, ये गया तो फिर आने वाला नहीं। बस जो तैयारी करना हो लिया अल्लाह को देखो, उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी को अपना कर आगे बढ़ते रहो। यही है अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में सारे मुल्क है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कुछ नहीं था पैदा किया, कमालात दिया, और हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अता करने पर भी, फना करने पर भी। अभी हमारे तुलबा पढ़ रहे थे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब का सब जहाँ में सब फना हो जाने वाला। अल्लाह पैदा करना भी जानता है, ख़त्म करना भी जानता है, हर चीज़ पर कादिर है, फिर दोबारा उठाना भी जानता है, हिसाब किताब भी जानता है। अच्छे लोगों को जन्नत में दाखिला भी जानता है, जिसे चाहे दोज़ख के गड़े में पहुँचाना भी जानता है। हर चीज़ पर कुदरत रखता है अल्लाह। अल्लज़ी, वो अल्लाह जिसने खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, दुनिया की मौत और जिंदगी इसलिए पैदा किया, देखे तुम में कौन अच्छे काम करते, देखे अल्लाह कौन तुम में अच्छे काम करते। बस मैं दुनिया की जिंदगी मौत इसलिए दिया हूँ, देखे कौन अच्छे काम करते। दुनिया की जिंदगी, जन्नत की जिंदगी आजमाने की जगह नहीं है, वहाँ नमाज नहीं है, रोज़ा ज़कात हजमा नहीं है जन्नत में। अभी खबर में भी नहीं है नमाज रोज़ा ज़कात, जो भी आई है। इतनी ज़िंदगी करना है, अब अल्लाह इतनी थोड़े दिन इबादत रियादत करें, हमेशा के लिए जन्नत में डालता है। उसकी शान करीमी देखिए, ये नहीं कहता अल्लाह तूने 60-70 साल मेरी इबादत किया है, 100-150 साल इबादत किया है, 100-150 साल तेरे ख़त्म हो गए जन्नत में, जितनी इबादत किया उतना नेमत से नवाज दिया, अब जन्नत के बाहर जा। नहीं, हम हिसाब से इबादत कर रहे हैं, अल्लाह हमेशा के लिए नेमतें दे रहा है, आला नेमतें, उसकी शान करीमी देखो। हम अल्लाह की राह में खर्च करते, उसकी शान ही ऐसी है। ख़ास तौर पर दौलत मदरसों के लिए खर्च करते हैं, मस्जिदों के लिए, गरीबों की, इसकी जो खर्च की हमारे पास अहमियत में बता के रुखसत हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसे दीनी मदारिस की मदद करना हमारी मदद आप है। मरने के बाद वो हमको महफूज अंदाज में मिलता। अभी बैंकों में कैसे पैसे रखाते, अब हाथ में तो ये ख्वाहिश हुई खर्च करे, वो ख्वाहिश खर्च करे, ज़रूरत पड़े वक्त परेशान आ भाई ज़रा खर्च दो नाम, अब वो खर्च दे देता उन्हें, अब वापस नहीं कर सकते, बोले लड़ाई झगड़ा मार कटाई क्या क्या और डबल मुश्किल। इसलिए बैंक में महफूज रखते ताकि बेज़रूरत खर्च से बचकर ज़रूरत के टाइम काम आए। इसलिए ना बैंक से पैसे महफूज रखे। ऐसे ही अल्लाह की राह में खर्च करने वाला अपने पैसों को महफूज कर लेता है, वो मुसीबत के टाइम में काम आता है। मैं आपको एक बात बोलूं, जो अपन खाते हैं वो ख़त्म हो जाता है, जो खर्च करते हैं वो महफूज रह जाता है। मैं हदीस में बिल्कुल आखिरी बात कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये भी बताना है दीनी मदारिस के मामले में, तुलबा के मामले में दिल खोल कर हिस्सा लें, उलमा की भी दिल खोल कर खिदमत करें। इससे खुद हमारा फ़ायदा है, ये मत समझिए इनका अपना फ़ायदा है। वो बताने के लिए मैं अर्ज़ करूँ आखिरी बात, क्योंकि हमारे दीनी मदारिस का दारो मदार हमारी कोशिशों पर है भाई। इसको कोई फरिश्ते तो नहीं आएंगे, अपनी कोशिश अल्लाह आजमाने के लिए भेजा है, हमारे से आजमा रहा। तुम बताओ कितना मदरसे को आगे बढ़ाते, कितना मसाजिद बनाते बनो। सब अल्लाह ने बयान, सब अल्लाह ने पैदा किया, ज़मीन आसमान
समंदर, चांद, सूरज और मदारिस मसाजिद को तुम बनाओ मस्जिदों को। अरे अल्लाह जैसे ज़मीन आसमान पैदा किया, हो जाओ तो कई खूबसूरत मदरसे बन जाते, अंदर खजाने पैदा हो जाते चलाने के लिए, हो जाओ खूबसूरत मस्जिदें बन जाती, मस्जिद का इंतज़ाम पूरा अंदर निकल जाता। अल्लाह ज़मीन पैदा करके कई खजाने रखा, आसमानों में कई नेमतें रखा, मगर मदरसों और मसाजिद को कहता तुम बना, वजह क्या? अरे अल्लाह तो इतने खूबसूरत ज़मीन और आसमान, इसके अंदर के चांद, सूरज, समंदर, क्या क्या इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब बना सकता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़। क्यों? तेरे ही मदारिस जहाँ तेरे ही दीन की बात होती, तेरी ही मसाजिद जहाँ तेरी इबादत, क्यों तुम कह के नहीं पैदा कर देता? उसका सारा इंतजाम जमीनों में जैसे सोने, चांदी, कैसे कैसे पेट्रोल, कोयले, तांबे, पीतल के खजाने हैं, वहाँ क्यों नहीं पैदा कर दिया? तो अल्लाह यही कहेगा, अगर मैं भी यही कर देता, तुमको मेरा खुल्क पाने के लिए रास्ते बंद हो जाते, इसलिए तुमको हुक्म देता हो ये तुम करो, ताकि मेरे पास खरीद मुकामात पाओ और बड़े बड़े मुकामात हमेशा के लिए तुम्हारे मुकद्दर बन जाए। हमको बड़े दर्जे देने के लिए अब हम कोशिश करना। अरे इतने बेटे की शादी होती तो कितना लुटाते, यही खत्म हो जाता। नहीं मदारिस मसाजिद, गरीबों की मदद करो, मैं बिल्कुल सलामत रहता हूँ, हाँ महफूज जगह। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, इसी को मुकम्मल करके बात खत्म कर दे रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के करीब सुना, एक बकरी तोहफे में आई सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह, तो आपने उसको कटवाया और पकाया, उसको सब दावत करके सबको खिला दिया। मगर एक 10 बकरी का सामने का हाथ, पीछे है सो पैर बोलते, बकरी के सामने है सो हाथ बोलते। वो प्यारे नबी को बहुत पसंद था, क्योंकि गंदी जगह से हाथ दूर रहता है बकरी के, इसलिए, और वो जहाँ जल्दी गल जाता है, मुहद्दिसीन बोले रही इसलिए पसंद था मुझे। वैसे बताऊँ मुहद्दिसीन साफ जगह है, वो पैर बोले तो ज़रा गंदी है, आका के तबीयत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है जायज़ है, पैरों में हाथों में आका के अपनी मिजाज है, पसंद था। तो एक 10 क्या करे, 10 बोले तो फारसी लफ्ज़ हाथ को बोलते, बकरी का हाथ सामने है सो, पैर पीछे है सो, एक 10 क्या करे, रख दिए। प्यारे नबी तशरीफ लाए तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आका तशरीफ लाए, दावत हो गई, सब खा लिया बकरा, और एक 10 रह गया। अब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बकरी तोहफे में आई थी, हमने पकाया, दावत करके सब खिला दिया, सब खत्म हो गया है, एक 10 आपकी खिदमत के लिए रह गया, सब खत्म हो गया है, एक 10 रह गया। क्या बोले? सब खत्म हो गया है, एक 10 रह गया है। तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, ऐसा मत बोलो सब खत्म हो गया है, 10 रह गया, ऐसा मत बोलो 10 खत्म हो गया है, बाकी सब रह गया है, ये बोलो तो हमारे लिए जो है यही खाया खत्म हो गया, तो खिला दिए महशर के मैदान के लिए। और अल्लाह पाक अपनी राह में खर्च करने वालों की मिसाल कुरान में देकर फरमाता है, यूं समझो किसी ने एक बीज जमीन में बोया तो अल्लाह ने उसके 7 बालें निकाली, हर बाल में 100 दाने पैदा करे, 7 बालें, हर बाल में 100 दाने, तो एक दाना हमने जमीन में रखा, अल्लाह ने उसके 700 करके हमको अता फरमा। अल्लाह मिसाल दे रहा है, ये 700 करके निकाला, तुम एक बीज जमीन में बोते हो, हम समझो 700 करके उसको देते हैं। यही मिसाल उसकी है जो हमारी राह में खर्च करता है, वो 1 पैसा खर्च करता है, हम महशर में 700 गुना बढ़ा के अता करते हैं। समझ रहे हैं कितना नफा के साथ मिल रहा है? महफूज ही नहीं है, कई गुना इजाफा के साथ मिल रहा है। और फिर इतना ही नहीं, आगे फरमा रहा है, हम जिसे चाहते हैं और ज्यादा अता करते हैं। ये तो कम से कम है, जो अल्लाह की मोहब्बत में जितना आगे बढ़ जाता है उसका मुकाम उतना ज्यादा होता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, अपने शहज़ादागान को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो बड़े अजीब शान नज़र आ रही है, सबको जज्बा इल्म दीन पाने का काफ़ी उलमा की कोशिश है। अल्लाह ताला इनकी कोशिश से इनको कबूल फरमाए। जब तक जिद्दोजहद करने वाले करते नहीं, कौम संभलती नहीं, संवारने वाले काबिल मुबारकबाद हैं। सारी कमेटी सोई काबिल मुबारकबाद है, साथीदार सब तलबा काबिल मुबारकबाद हैं। अपना कीमती वक्त
دنیا سے نکال کر آخرت کے لیے لگا رہے ہیں. ان کے ذمہ دار بھی قابل مبارکباد ہے. اپنی اولاد کا کچھ وقت تو دین کے لیے انہیں لگا دیا ہے. اس طرح معزز سامعین کرام یہاں تو جذبہ اچھا ہے. ہر ایک کوشش یہ کرے کہ اپنے اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. دنیا کے ساتھ دنیا بھی دین بھی, دنیا سے ہم نہیں روکے, دین بھی, تاکہ یہاں بھی اچھا رہے, خبر میں بھی اچھا رہے, معیشت میں بھی اچھا رہے, اور جنت کی اعلیٰ بہاروں میں بھی رہے. میں پہلے کہہ دیا بڑے بڑے درجات وہاں بھی رہے. ارے میرے کو ایک بات یاد ہے, میں بول کے بس ختم کر دیتا ہوں, کیونکہ اصل بات کیا, آخری بات یہ ہے. ایک ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, صرف ابھی پڑھتا ہے بچہ, حافظ نہیں بنا, عالم نہیں بنا, تو کیا حال ہے وہ بتا کے بس کر دیتا ہوں. صرف یہ کر رہا تو کیا مقام ہے, ختم کر رہا تھا, وہ بات یاد آ گئی تاکہ معمولی نہ سمجھے ابتدائی تعلیم کو بھی. ابھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے اس خبر کے پاس سے. ایک آدمی عذاب الہی میں جل رہا ہے, چیخے مار کے رو رہا. حضرت چلے گئے, نافرمانی کیا, سزا پارا بھی لے کے چلے گئے. واپس لوٹے تک کیا ہے, عذاب ختم ہو گیا ہے, اللہ کی رحمتوں کی برسات. جنتی فرش پہنا, جنتی فرش بچھایا گیا, جنتی لباس پہنا گیا, جنتی جوتے, جنتی تاج, خوشحال ہے, رحمتوں میں ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, نبی اللہ سے جب باتیں کرتے اللہ ان کے دل میں جواب بھی دیتا. اے اللہ, میں جا رہا تھا تو تیرا بندہ تیرے غضب میں تھا, عذاب میں تھا, چیخے مار کے رو رہا تھا, پلٹ کے آنے تک وہ تیری رحمتوں میں. اتنا جلدی تیرا غضب رحمت سے کیسے بدل گیا؟ تو اللہ نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے فرمایا, اے عیسیٰ, تم جا رہے تھے, عذاب اس لیے ہو رہا تھا, بڑا نافرمان تھا, ہماری اطاعت نہیں کرتا تھا, اس لیے گرفتار ہو گیا عذاب میں. لیکن یہ مرتے وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, اس کے مرنے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہوا, جس کو تم جا رہے تھے. ابھی تک وہ علم دین وغیرہ سیکھنے نہیں جا رہا تھا. اب جب تم پلٹ کے آئے, اس سے پہلے بچہ چلنے پھرنے پڑھنے کے لائق ہو گیا تھا. ماں نے لے جا کر استاد محترم کے پاس قرآن سکھانے کے لیے بٹھایا. یہ بیٹھا استاد محترم کے پاس. استاد محترم نے کہا, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بچہ بھی پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اے عیسیٰ, اس کا بچہ پڑھ رہا, خبر میں جس کو عذاب ہو رہا, اس کا بچہ استاد محترم کے پاس پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان رحمت. اے پیارے عیسیٰ, اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کے نام سے یاد کر رہا ہے, مجھے مہربان کہہ رہا ہے, تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا. جس کا بچہ استاد محترم کے پاس مجھے رحمان کے نام سے یاد کر رہا ہے, اس کے باپ کو خبر میں عذاب دو, مجھے گوارا نہیں ہوا. بچہ بسم اللہ پڑھ رہا تھا, میں نے عذاب اٹھا. پڑھنے والے کے ماں باپ پر یہ کرم ہو تو پڑھنے والوں پر کیا ہوگا؟ ہم اس پر توجہ دیں. وآخر دعوانا صلاۃ السلام. کھڑے ہو جائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلاة
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. ربنا تقبل منا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين بجاه جد الحسن والحسين. اے اللہ اس مجلس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا ماں باپ کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. اے مولا اس کی برکتیں عطا فرما. اے مولا اس جلسے میں جنہوں نے دام دل میں قدم سکن حصہ لیا ہے ان کے حصے کو قبول فرما. اے مولا علم کی دولت سبھی کو نصیب فرما. علم کے ساتھ ساتھ عمل صالح عطا فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اور تجھ سے خوف، تجھ سے ڈرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے مولا تو رحیم ہے، رحم فرما. تو کریم ہے، کرم فرما. تو فضل والا ہے، فضل فرما. جتنے بچوں نے علم حاصل کیا ہے اے مولا انہیں تو نیک توفیق عطا فرما. جنہوں نے حفظ کا سمجھیے کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے اے مولا ان کے ارادے کی تکمیل تک پہنچا. اے مولا تو اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم صدقۃ طفیل بزرگان دین کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا آخری وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو حضرت سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ سے نہیں صرف دیدار کر کے جائیں، اس لیے کہ حضرت کے ہاتھ میں درد ہے، لچک ہے. میں سبھی سے گزارش کروں گا صرف دیدار کرتے ہوئے قریبی سے جا سکتے ہیں.